ہی نہیں. اور یہ بھی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلے گی. کیا کوئی ایسا ملک سنا ہے، کوئی ایسی حکومت دیکھی ہے جو ایک سال میں تین بجٹس دیتے ہیں اور پھر ہر بجٹ کے بعد آٹا مہنگا، دال مہنگی، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، اور دوائیاں بھی مہنگی کر دی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہو اور بیمار ہو تو صحت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ مر جاؤ. یہ ہے تبدیلی سرکار کا منشور، یہ ہے تبدیلی سرکار کی معاشی پالیسیز. یہ غربت نہیں، غریب کو ختم کر رہے ہیں. یہ ملک کو ترقی نہیں، پستی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے. ان سے ملک نہیں سمجھا، ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے. ان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، ان کا ہر نعرہ دھوکا نکلا. اس کٹ پتلی نے کہا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا کیونکہ اس سے ملک کی سلامتی گروی ہو جاتی ہے. مگر آج ہر در پر بھیک مانگنے جاتا ہے. اس کٹ پتلی نے کہا کہ خود خوشی کروں گا مگر آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا. مگر آج آئی ایم ایف کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. نہ صرف یہ بلکہ آئی ایم ایف پروگرام لینے سے پہلے اس کی ہر عوام دشمن شرط قبول کر لی. بجلی مہنگی کر دی، گیس مہنگی کر دی، ڈالر مہنگا کر دیا. جو ڈالر 100 میں ملتا تھا آج 142 کا ملتا ہے. اس کٹ پتلی نے کہا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنائے گا. مگر آج میرے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں ڈگریز ہاتھ میں لیے بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں. یہ غریب کو گھر تو کیا دیتے، انکروچمنٹ کے نام پر غریب کے سروں سے چھت بھی چھینا جا رہا ہے. اس کٹ پتلی نے کہا تھا کہ ایمنسٹی اسکیم اصل میں ٹیکس دینے والوں کے منہ پر تماشا ہے. حکمران اور کرپٹ اپنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیمز لاتی ہے. تو بتاؤ اس اسکیم میں خان صاحب آپ کس کا کالا دھن سفید کرنا چاہتے ہو؟ اپنی آف شور کمپنیز کا، علیمہ باجی کی سلائی مشین سے بننے والی نیو یارک میں جائیدادوں کا، علیم خان کے قبضوں کا، نااہل ترین کے بے نامی اکاؤنٹس کا، یا ان لوگوں کا جن سے تم کینسر کے نام پر چندہ لیتے ہو اپنی سیاست کے لیے، اپنے الیکشنز کے لیے. یہ نہ صرف جھوٹے ہیں،
نہ صرف دھوکے باز ہے، نہ صرف بدنیت ہے، بلکہ یہ منافق ہے۔ ساتھیوں، آپ ان کی منافقت سے ہوشیار رہنا۔ یہ آہستہ آہستہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ کے عوام کے حقوق پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پنجاب کے عوام کا حق مارنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے عوام کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، پختونخوا کے خزانوں پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ون یونٹ کی طرز کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ یہ فیڈریشن کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی ون یونٹ سے ملک ٹوٹا تھا، اور آج بھی خدا نخواستہ ون یونٹ سے ملک ٹوٹے گا۔ یہ بھٹو شہید کا دیا ہوا متفقہ آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 30 سال تک بھٹو شہید کے دیے ہوئے عوامی، جمہوری اور وفاقی آئین کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ وہ 1973 کے آئین میں آمروں کی گئی ترمیموں کو ختم کرنا چاہتی تھی، اسے اصل حالت میں بحال کرنا چاہتی تھی، جو کہ ہم نے کر کے دکھایا۔ اس قانون میں، اس آئین میں، اس میں ہماری جدوجہد شامل ہے، اس میں ہمارا خون شامل ہے، ہم نے جانیں دی ہے، ہم اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کرنا چاہتی تھی، جو کہ ہم نے۔ ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید کے شہادت کے بعد 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تو ملک کے کیا حالات تھے۔ پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا۔ بلوچ ساحل وسائل کی مالکی چاہتے تھے، پختون اپنے حقوق اور شراکت چاہتے تھے، سندھ احساس محرومی کا شکار تھا، پنجاب سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ ہم نے نہ صرف معاشی حالات سنبھالے، این ایف سی ایوارڈ دے کر صوبوں کو مزید مالی وسائل مہیا کیے، 18ویں ترمیم کر کے ملک کو جوڑا، صوبوں کو حقوق دیے، عوام کو ان کے وسائل کا مالک بنایا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا، مگر یہ بے نامی وزیر اعظم 18ویں ترمیم کو ختم کر کے آپ کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے کھوٹکی میں آ کر کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیہ ہو گیا ہے۔ سنو کت پتلی، وفاق 18ویں ترمیم کی وجہ سے نہیں، تمہاری تبدیلی سرکار کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہا ہے، تمہاری معاشی نااہلی کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہا ہے۔ جو تھوڑی بہت معیشت سنبھلی تھی، جو تھوڑی بہت ترقی ہوئی تھی، وہ تمہاری معاشی پالیسیز کی وجہ سے زوال پذیر ہے، کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہا ہے۔ میں تمہیں وارن کرتا ہوں، 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کرو، 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ون یونٹ لاگو کرنے کی کوشش کرو، تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا، دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر۔
ساتھیوں، الیکشن مہم کے دوران میں نے پورے پاکستان میں ہر جگہ کہا تھا کہ کچھ عناصر الیکشن میں دھاندلی کر کے ایک کٹ پتلی حکومت لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا کٹ پتلی وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں جو ان کے ہر اشاروں پر ناچے۔